دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے۔ ناظرین، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی انٹرنیشنل سٹار پیدا نہیں کیا، لیکن اسی ملک کا ایک سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہے جس کے پاس پوری دنیا کا منفرد اعزاز ہے۔ ان کے پاس سب سے زیادہ البمز اور گانے بنانے کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے انتقال کی خبر شیئر ہونے کے بعد ان کی فیملی کا کیا رد عمل تھا، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس وقت کہاں ہیں، کس حالت میں موجود ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے بیماری میں کس کی خاطر ویڈیو پیغام جاری کیا۔ لاکھ دیکھے حسن والے، لاکھ دیکھے ناظرین، سوشل میڈیا کی بدولت جہاں انفارمیشن بر وقت اور جلدی پہنچ رہی ہے، وہیں بہت سی غلط خبریں اور انفارمیشن بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فنکاروں اور مشہور شخصیات کے بارے میں خبریں میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر عبدالستار ایدھی کے بارے میں چلائی گئی کہ عبدالستار ایدھی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، جس کے بعد بڑی بڑی شخصیات یہاں تک کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس خبر پہ تعزیت بھی کر دی اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے بارے میں پروگرام ہونا شروع ہو گئے۔ بعد میں ان کی فیملی نے اس خبر کی تردید کی اور عبدالستار ایدھی کی ویڈیو جاری کی کہ وہ حیات ہیں۔ اس کے علاوہ اداکار فردوس جمال، محمود اسلم، گلوکار طالب درد، اللہ دیتا لونے والا اور جانے کتنے بڑے ناموں کے بارے میں اس طرح کی خبریں چلائی گئیں، جس کے بعد ان کو میڈیا پر آ کر تردیدی ویڈیو جاری کرنا پڑی کہ ہمارا انتقال نہیں ہوا، ہم ابھی زندہ ہیں۔ ایسا ہی کچھ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے بارے میں بھی دیکھنے کو ملا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی انتقال کر گئے، کیونکہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی منظر عام سے غائب تھے۔ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر خبر پھیلائی گئی تو لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا، جس کے بعد ان کے مداحوں اور چاہنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کیا یہ سچ ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر کے بعد ان کی فیملی کو بہت سی کالز اور میسیجز موصول ہونا شروع ہو گئے، جس کے بعد اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بالکل ٹھیک ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس وقت کہاں ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ یوکے میں موجود ہیں، جہاں ان کے بیٹے بیٹیاں پہلے سے رہائش پذیر ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے پاس لندن کے پوش علاقے میں اپنا ذاتی گھر موجود ہے۔ ان کا یہ گھر کسی محل سے کم نہیں، اس کے اندر بھی زندگی کی ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے لندن والے گھر میں زندگی کی ہر شے ہے، جہاں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ریٹائرمنٹ کی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ عطا اللہ کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ علیل ہیں، لیکن بعد میں وہ صحت یاب ہو گئے تھے، جس کے بعد عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے 2 کنسرٹس میں پرفارم کیا، جہاں پر انہیں فوک میوزک کے تڑکے کے ساتھ روایتی میوزک بھی پرفارم کرتے دیکھا گیا۔ ان کے کنسرٹ میں انڈین اور پاکستانی شائقین نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور اس کو کامیاب بنایا۔ ہم اسکرین پہ آپ کے ساتھ ان کی حالیہ تصویر اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے سنگر شرافت علی خان کے اندھوناک انتقال پر تعزیتی ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے شرافت علی خان کے گھر والوں اور ان کے مداحوں سے تعزیت کی، ان کے ہر دکھ میں برابر شریک ہونے کا کہا۔ ناظرین، اگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی طبیعت کے بارے میں بات کریں تو وہ اس وقت علیل ضرور ہیں، لیکن وہ اتنے علیل بھی نہیں کہ چل پھر نہ سکیں، وہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان کو کمزوری کی وجہ سے تکلیف ہے، ان کی طبیعت پہلے سے ناساز تھی اور پاکستان میں ان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں چلتا رہا، لیکن ابھی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اپنی فیملی کے ہمراہ یوکے کے ہسپتال سے علاج کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا اور ان کو مزید کام نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ مکمل طور پر آرام کریں، اگر وہ اس طرح آرام اور میڈیسن استعمال کرتے رہیں تو وہ جلد ریکور ہو جائیں گے۔ ناظرین، 1978 میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے ریڈیو پاکستان بہاولپور میں پرفارم کر کے باقاعدہ طور پہ اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ اسی سال انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے پروگرام نیلام گھر میں پرفارم کیا۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور سے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو 25 روپے کا چیک ملا، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے 25 لاکھ بھی دے تو میں اس کو یہ چیک نہیں دوں گا۔ 1979 میں فیصل آباد کے چودھری رحمت علی نے اپنے آڈیو اسٹوڈیو رحمت گرافون ہاؤس میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروائے۔ چودھری رحمت علی کی عطا اللہ سے کوئی واقفیت نہیں تھی، اس کے ہاتھ عطا اللہ کی آواز والی کیسٹ لگی، جس کو سن کر وہ عطا اللہ کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے عیسیٰ خیلوی کے پاس جا پہنچے۔ ان کو عطا اللہ کو البم ریکارڈ کرانے کے لیے راضی کیا گیا، تب جا کر عطا اللہ نے پیشہ ورانہ گانا شروع کیا۔ ان کی البم باری باری ریلیز ہونا شروع ہو گئی، ان کی آواز وطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اتنی شہرت کے باوجود عطا اللہ کے والد اپنی بات پر قائم رہے اور یہاں تک خلاف رہے کہ والد نے صاف منع کر دیا، تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے عطا اللہ خان نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ خیلوی لگا رکھا ہے۔ عطا اللہ خان نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت ریکارڈ کرائے، جن میں 90% سے زائد گانے ان کی ماں بولی سرائکی میں ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے 600 سے زائد کیسٹ بازار میں موجود ہیں۔ عطا اللہ
अताउल्लाह ईसा खिलवी अपने गीतों और गजलों की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर हैं। इसराइल और फलस्तीन के अलावा पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां उन्होंने अपने फन का मुजाहरा न किया हो। अताउल्लाह ईसा खिलवी सराइकी और वसेब के वाहिद फनकार हैं जिन पर सबसे ज्यादा लिखा गया। नाज़रीन, अताउल्लाह ईसा खिलवी को बचपन से ही मौसीकी का शौक था, लेकिन वालिद साहब इस चीज के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे। उनके बकौल गाना बजाना मरासियों का काम है। इसी वजह से वालिद अताउल्लाह पर सख्ती किया करते, मार पीट करते। आखिरकार उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि गाना बजाना है तो घर छोड़ दो। 1972 में अताउल्लाह खान ने बेसरो सामानी की हालत में घर छोड़कर कराची का रुख किया। उस वक्त उनके पास कुल असासा जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ों का, पाँव में चप्पल, कंधे पर एक चादर और चंद रुपए जेब में थे। 3 साल तक कराची में एक छोटे से कमरे में रिहाइश रखी जिसका किराया 10 रुपए था और उस कमरे में ईसा खिलवी के चंद और मजदूर भी साथी थे। कराची में दिन को मेहनत मजदूरी करते, रात को अपना गाना बजाना पूरा करते। 3 साल बाद घर वापस आए जिसकी वजह से बहन की वफात हुई थी। मुनव्वर अली ने अताउल्लाह को खत में लिखा कि बहन की वफात हो गई है, घर दोबारा छोड़कर लाहौर चले गए वो, जहां अताउल्लाह होटल पर बेरागिरी करते। कुछ अरसे ट्रक क्लीनर भी रहे, रिक्शा भी किराए पर चलाते रहे। 6 साल अताउल्लाह ईसा खिलवी ने इस तरह मुश्किलात में गुजारी, लेकिन उनके पास ईसा खिल में अपना घर मौजूद है जिसमें जिंदगी की हर सहूलत है। अताउल्लाह ईसा खिलवी का घर 8 एकड़ पर मुहित है जिसमें उनके पास फार्म हाउस, जानवरों का तबेला और फसलें काश्त करने के लिए ज़रई जमीन है। अताउल्लाह ईसा खिलवी पाकिस्तान के कामयाब सिंगर्स में शुमार होते हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो लाला को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करें और वो अपनी फैमिली के साथ ढेरों खुशियां देखें।